اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ خداوند متعال جو رگ گردن سے زیادہ انسان سے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ إِلَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ جو انسان کے رگ گردن سے زیادہ انسان سے قریب ہے، ہمیں مناجات اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور ہمیں یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو ابتدا میں ہم یا رب یا رب یا رب سے خداوند متعال کو پکار رہے ہوتے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس یا کے لفظ کے ذریعے رب کو، خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور یا کا ورڈ جو عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جو دور ہوتا ہے اسے پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ جب خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم یا رب کہہ رہے ہوتے، خدا کو پکار رہے، لیکن وہ خدا جسے ہم دور سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے اتنے زیادہ قریب نہیں ہے، لیکن پھر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ یہ یا کے ورڈ کو حذف کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، بارگاہ الہی میں ہم رب 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 عرض کر رہے ہوتے کہ خدا تو ہمیں عطا کر۔ اور پھر اس سے بھی بالاتر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں ناز کر رہا ہوتا ہے، بالکل جیسا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، اپنی ماں سے چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے اور ماں کی گود میں لپٹ رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح خداوند متعال انسان کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اظہار ناز کریں۔ یہ دعائے افتتاح کا جملہ جو آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، مدلن علیک، دلال کرنے کا یہی مطلب ہے۔ دلال ہدایت کا مطلب نہیں ہے، دلال یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں ناز کرنا۔ اور یہ ناز والا جملہ وہ جملہ ہے جو آپ اس ماہ شعبان کی مناجات شعبانیہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ خدا کس قدر مہربان خدا ہے کہ ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ ہم اس طرح خدا سے گفتگو کر سکیں۔ اس مناجات شعبانی کے آخری حصے میں ہم خدا سے یوں عرض کرتے ہیں کہ خدایا، تو اگر مجھے میری خطا پر گرفت کرے، مواخذہ کرے، اور مجھے اس طرح کرے، یوں کہے کہ اے میرے بندے، کیوں تو نے گناہ کیا؟ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک وان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک۔ اے خدا، اگر تو میری گرفت کرے، مجھے مواخذہ کرے کہ میرے بندے کیوں گناہ کیا، تو اے خدا میں بھی تجھ سے سوال کروں گا، تو نے کیوں معاف نہ کیا؟ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں نے گناہ کر لیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے جرم ہو گیا، اے خدا تو نے کیوں نہیں معاف کیا؟ تو نے کیوں میرے گناہوں پر قلم عفو نہ پھیری؟ تو مجھے مواخذہ کر رہا ہے، تو مجھے سوال کر رہا ہے کیوں گناہ کیا؟ تو اے خدا، تو جو نہایت مہربان ہے، تو جو سب سے محبت رکھتا ہے، سب کے ساتھ عطوفت کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، تو نے کیوں نہیں معاف کیا اپنے بندے کو؟ یہ کیسی تعبیریں ہیں جو ہم خداوند متعال کے سامنے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے اس ماہ شعبان میں کہ ہم بارگاہ الہی میں یوں عرض کریں خداوند متعال کے سامنے کہ خدایا، ہم سے گناہ ہو گئی، ہم سے غفلت ہو گئی، ہم سے ہو سکتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں گناہ نہ کرنے کی، غفلت نہ ہونے کی، جرم نہ ہونے کی، خطا نہ ہو ہم سے، لیکن ہو جاتا ہے۔ خدایا، اگر تو ہمیں ہماری
جرم اور گناہ پر پکڑ کرے ہماری، تو ہم بھی تیرے رحمت اور مغفرت کا سہارا لیں گے. تو نے کیوں نہیں معاف کیا؟ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے تمام تر گناہوں کو جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں پر پشیمان ہیں، اے خدا تو ہمارے ان تمام تر گناہوں پر قلم عفو پھیر دے اور ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے. غفر اللہ لنا ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.